بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، آمن الرسول کے حوالے سے ہم لوگ ایمان کے معنی، مفہوم اور اس سے متعلق بعض مسائل پڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ ایمان سے جس چیز کو مراد لیا گیا ہے وہ ہمارے دین کی اصل اور بنیاد ہے. اس ایمان کے بغیر بندہ مسلمان ہو نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلوب بندہ کہلا نہیں سکتا، دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور جتنے بھی دنیا کے فوائد اور آخرت کے فوائد قرآن و حدیث میں بیان کیے ہیں ان تمام کی بنیاد ایمان کو قرار دیا ہے. اب اس بنیاد پر ضروری ہے کہ ہم جب اسلام کی تعلیم حاصل کریں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے تحت، تو سب سے پہلی چیز جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر لازم ہوتا ہے وہ اسی بنیاد کو اور اس سے متعلقہ چیزوں کو، جس کو ہم عقیدے سے تعبیر کرتے ہیں. ایمان سے متعلق کچھ باتیں اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہیں. آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ایمان کے درجات کیا ہیں. مسلمان یا مومن بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ان کے الگ الگ مرتبے، مقام اور درجات ہوتے ہیں. یہ چیز ایسی ہے کہ ہم جس کو محسوس بھی کر سکتے ہیں. ایمانی اثرات کی بنیاد پر ہم روزمرہ کی زندگی میں لوگوں کے کردار و عمل کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ یہ پکا مسلمان ہے، یہ پکا مسلمان نہیں ہے. یہ جو تعبیرات ہم اپنے طور سے کرتے ہیں، اگر اصطلاحی اور علمی اعتبار سے غور کریں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت کے علماء نے یہ بتایا کہ ایمان کے مراتب ہیں، درجات ہیں. بنیادی طور سے 3 درجات اور 3 مراتب مقرر کیے ہیں. پہلا مرتبہ ہے اصل الایمان کا. ایمان کی اصل اور بنیاد کسی انسان کے اندر پایا جائے. اس کو اصطلاح میں مطلق الایمان بھی کہتے ہیں. جو لوگ طالبین علم ہیں، طلباء، ان کے لیے میں ایک تھوڑی سی 2 جملے کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ آپ کتابوں میں، عقیدے کی کتابوں میں اور علماء کبار کی کتابوں میں پڑھیں گے مطلق الایمان اور الایمان المطلق، یہ 2 لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک مطلق الایمان اور دوسرا الایمان المطلق. جس کو اس کی تفریق نہیں معلوم ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس تعبیر کا اضافی اور توصیفی ترکیب کا صرف فرق ہے. نہیں، اس میں معنی اور مطلوب مفہوم کا فرق ہے. مطلق الایمان جو ایمان کا پہلا مرتبہ ہے، اس کو ہم یہ کہیں کہ ایمان کی اصل اور بنیاد. ایک ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے اور آپ سے مطلوب ہے، اس کی اصل بنیادی طور سے موجود ہو تو کہا جائے گا یہ مطلق الایمان اس کے اندر ہے، اصل الایمان اس کے اندر ہے. اب اس میں درجات جب بلند ہوں گے اور اعلیٰ درجے کو یا کامل درجے کو جب پہنچ جائے گا آدمی، واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات پر بھی عمل کرنے والا ہو جائے، حرام کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ مکروہات کو بھی چھوڑنے والا ہو جائے، تو یہ اعلیٰ درجے کا مسلمان ہوگا. اس کو کہیں گے ایمان مطلق، کمال واجب، کمال مطلق. اس کے اندر کمال پیدا ہو گیا. تو وہ الایمان المطلق وہ ہے جو ایمان کی تمام چیزوں کو گھیرتا ہے. اور اصل الایمان یا مطلق الایمان جو یہاں ہم پہلا درجہ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کے تمام چیزوں کو اس کے اندر موجود نہیں ہے. اچھی طرح سے یہ بات ذہن نشین رکھیں، کئی مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو پہلا مرتبہ اصل الایمان یا مطلق الایمان کا ہوگا. اب یہ مطلق الایمان حقیقت میں ہے کیا؟ تو یہ کہا کہ دل کا اعتقاد، دل کا عقیدہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان ہے، عقیدہ نہیں ہے. ایمان ہی کو عقیدہ یا ایمان کی ایک بنیادی چیز عقیدہ ہے، اعتقاد ہے، دل کا یقین. تو دل کا اعتقاد یہ اصل الایمان ہے. آگے تھوڑا سا میں یہی وضاحت کر دوں.
یہ آ رہا ہے کہ دل کے اعتقاد کے ساتھ زبان کا اقرار، یہ دو چیزیں جس کے ہاں پائی گئی، مطلب اس کے ہاں ایمان کی اصل اور بنیاد موجود ہے۔ لیکن صرف ایسے ہی نہیں کہ ایک آدمی نے دل میں صرف خبر دی یا قبول کر لیا یا جانتا ہے علم اور معرفت کے اعتبار سے تو اس کو مسلمان ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ آگے اہل علم نے بیان کیا کہ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ وہی نبی اور پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے فلما لم تتبعونی، تو پھر تم میری اتباع کیوں نہیں کرتے، میری بات مان کیوں نہیں لیتے، ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ تو انہوں نے جواب دیا، نخاف من یہود، ہم یہود سے ڈرتے ہیں۔ بہت اچھی طرح سمجھے، یہودیوں نے اس بات کو مانا، گویا ان کا دل اس بات کو قبول کر رہا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے، ان کے اندر وہ ساری نشانیاں صحیح ہونے کی، سچے ہونے کی موجود ہیں جو کہ ہماری کتابوں میں درج ہیں، موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، حالانکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ ہم مان رہے ہیں کہ آپ وہی رسول ہیں۔ تو ان کے اس ماننے سے، یہ ماننا ان کے دل میں تھا، یہ ماننا ان کا دل سے ماننا ان کو اصل ایمان کو ماننے والا نہیں قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف مجرد ان کی خبر تھی، ان کے دل کا علم اور معرفت تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف دل کی معرفت کافی نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ دل کے عقیدے میں دو چیزیں ہونی چاہیے، ضروری ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ قول القلب، دل کا قول جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو دل کے قول کا مطلب کیا ہے؟ دل سے تصدیق کرنا، یعنی اس کی معرفت اور اس کا علم، تصدیق کرنا، اس کا علم رکھنا، اس کی جانکاری رکھنا، یہ دل کا قول ہوا۔ بہت اچھی طریقے سے سمجھیں۔ دوسری چیز جو ایمان کے لیے ضروری ہے، دل کا قول صرف کافی نہیں ہے، وہ یہودیوں کے یہاں بھی تھا۔ ہاں، دوسری چیز کیا ہونی چاہیے؟ عمل القلب، دل کا عمل۔ وہ کیا ہے؟ وہو الانقیاد بالاعمال القلبیہ۔ ہاں، یہ دل کے اعمال کے ذریعے سے انقیاد، تابع داری کرنا، اطاعت کرنا، اقتدا کرنا۔ یعنی جب آپ نے دل سے مانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہے، رب ہے، الہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، یہ گواہی آپ نے دے دی، تو اب دل سے تصدیق کرنے کے بعد آپ کا دل ان کی تابع داری کی طرف مائل ہو، اس دل میں اللہ کے لیے، رسول کے لیے محبت ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ یہ ڈر، یہ محبت، یہ انقیاد کا جذبہ، یہ دل کا عمل ہے۔ بہت اچھی طریقے سے ذہن نشین ہونی چاہیے یہ بات۔ تو دل کے اعمال جیسے محبت، خشوع، خضوع، عاجزی، خشیت، خوف، رجا یعنی امید جو اللہ سے کی جاتی ہے، اس سے پہلے کے دروس میں نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے، یہ چیزیں دل کے اعمال ہے۔ تصدیق اور معرفت کے ساتھ یہ چیز جب ہوگی تب یہ ایمان کی اصل بنے گی۔ ورنہ میں نے ابھی جیسا کہ ذکر کیا یہود کے بارے میں اہل علم نے بیان کیا، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی معرفت کے اعتبار سے مانتے تھے کہ یہ سچے رسول ہیں۔ انہوں نے اس قسم کے اشعار بھی کہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر برحق ہونے کا تذکرہ ہے، لیکن یہ محض خبر دی انہوں نے کہ میں دل سے یہ جانتا تو ہوں، لیکن دل کے عمل کے ساتھ اسے قبول نہیں کیا کہ میری قوم کے لوگ مجھے عار دلائیں گے، مجھ پر عیب لگائیں گے کہ اپنے باپ دادا کے دین اور پرکھوں کے طور طریقے کو، رسم و رواج کو، یہ ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ پرکھوں کو دیکھ کر قرآن و حدیث کو قبول نہیں کرتے کہ یہ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، اسے کیسے چھوڑ دیں۔ یہی بات ایمان کے سلسلے میں ابو طالب کے لیے حائل ہوئی، اور بالآخر انہوں نے اس تصدیق کو دل کے عمل اور زبان کے اقرار کا رنگ نہیں دیا، اس لیے مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت محمد بن نصر المروزی بہت مشہور عالم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان کی اصل تو تصدیق ہے، دل سے ماننا، اور اسی تصدیق سے ایک چیز نکلتی ہے خضوع،
आजिज़ी, इंकिसारी, झुक जाना, ताबेदारी इख्तियार करना। चुनांचे कोई भी इंसान किसी चीज़ की तस्दीक करने वाला नहीं होगा मगर उसके सामने झुक जाने वाला भी होगा, और कोई भी शख्स किसी चीज़ के सामने झुकने वाला नहीं होगा मगर उसकी तस्दीक करने वाला भी होगा। यानी खुशू खुजू और तस्दीक ये दोनों लाजिम व मलजूम है। अगर आप तस्दीक कर रहे हैं तो आपको उसके सामने झुकना है, झुक रहे हैं तो उसके मतलब तस्दीक मौजूद है। इन दोनों के बगैर, इन दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं होगी तो वो चीज़ अधूरी रहेगी। असलुल ईमान में ये दोनों चीज़ों का, इन दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। अल्लामा इब्न मंदा कहते हैं कि ईमान की असल अल्लाह की तस्दीक करना है और उस चीज़ की भी तस्दीक करना है जो अल्लाह की जानिब से आई है, व बिमा जाअ मिन इंदिही, और उसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात का, इसी माना को मुराद लिया है इस बात से कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, अंतुमिना बिल्लाह, कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये तालीम दी तो यही माना आपने मुराद लिया कि अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने का मतलब ये है कि आप अल्लाह तबारक व तआला की सच्चाई को, तौहीद को, उससे मुताल्लिक़ा ज़रूरी बातों को कबूल करें दिल से, और जो कुछ अल्लाह की जानिब से आया है उसे भी मान लें। हाँ, सिर्फ खबर ना देवें, उसके सामने झुक जाएं। अब यहाँ आगे कह रहे हैं कि वान हो यकूनुल खुज़ू लिल्लाह, जब ये तस्दीक होगी तो उसी की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला के लिए खुज़ू होगा, यानी आजिज़ी, इंकिसारी, झुक जाना। इसलिए कि लिअन्नहु इज़ा सद्दक़ बिल्लाहि ख़ज़अ लहू, इसलिए कि जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला की तस्दीक करेगा तो उसके सामने झुकेगा, और जब झुकेगा तो उसकी इताअत करेगा। और असल दीन यही है कि समअताअत की जाए। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का कौल यहाँ मनक़ूल है, वो कहते हैं कि ईमान फल ईमानु फिल क़ल्बि ला यकूनु ईमानन बिमुजर्रद तस्दीक़िन, तो दिल में जो ईमान होता है, अल्लामा इब्न तैमिया के कौल का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, दिल में जो ईमान होता है वो सिर्फ तस्दीक की वजह से नहीं होता, ऐसी तस्दीक जिसके साथ दिल का अमल भी ना हो। दिल की तस्दीक के साथ दिल का अमल भी होना ज़रूरी है, और उसका मूजिब, उसका मूजिब क्या है? अल्लाह ताला से मोहब्बत, उसके रसूल से मोहब्बत, और इस तरह की दूसरी चीज़ें जो उसके मुताल्लिक़ात हैं दिल के अमल में, ये चीज़ें भी होना ज़रूरी है। कमा जैसा कि एक वो चीज़ ईमान नहीं होती जो सिर्फ ज़न और ख्वाहिश नफ्स की बुनियाद पर हो। चुनांचे असले ईमान के लिए ईमान की बुनियाद के तौर पर यह ज़रूरी है कि एक आदमी असलुल ईमान का अहल हो या ईमान की बुनियाद उसके अंदर हो। उसके लिए ज़रूरी है कि दिल का कौल और दिल का अमल दोनों चीज़ें इकट्ठा हो, सिर्फ दिल का कौल नहीं जो तस्दीक या मारिफत से इबारत है। तस्दीक और मारिफत के साथ साथ दिल का अमल, यानी अल्लाह ताला, उसके रसूल और दूसरी चीज़ों से मोहब्बत भी हो, उनके लिए समअ व ताअत का जज्बा हो, उनके सामने झुक जाए। इसी तरह अल्लामा इब्न तैमिया ही ये कहते हैं कि फ़अस्लुल ईमान फ़िल क़ल्ब, ईमान की असल दिल में होती है, और वो दिल का कौल और दिल का अमल है। और यही तस्दीक, इकरार, तस्दीक के साथ इकरार करना कहलाता है, और तस्दीक के साथ साथ इसमें हुब्ब और इम्तियाज़ यानी मोहब्बत और ताबेदारी भी मौजूद होती है। बहुत ही अच्छी तरह से ज़हन में रखें, ये जो मैं तफसील बयान कर रहा हूँ बिला वजह नहीं, इसलिए बयान कर रहा हूँ कि बहुत से लोग ईमान के इस माना को हकीकत में समझे नहीं हैं, और वो जो बहस करते हैं कि मुर्जिया के कौल की मुआफ़क़त करते हुए दरअसल इस माना और मफ़हूम और इस बुनियाद को न समझने की बुनियाद पर, तो हासिल कलाम ये कि ईमान सिर्फ तस्दीक कर लेना कि अल्लाह अल्लाह है, मान लिया, ईमान हो गया, नहीं। मानने के साथ अपने दिल से उसकी मोहब्बत, उसके लिए ताबेदारी का जज्बा, उसके सामने झुक जाने का मामला भी होना चाहिए। ये दिल का अमल है। ये दोनों चीज़ जब होगी तो असलुल ईमान पाया जाएगा। अब आगे ये कह रहे हैं कि असले ईमान में तस्दीक यानी ईमान, दिल की तस्दीक और दिल के अमल के साथ साथ ज़बान का इकरार भी शामिल है। और वो क्या है? वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दोनों की गवाही है। क़वामुस सुन्ना इमाम अल-अस्फ़हानी कहते हैं कि बाज़ उलमा ने ये कहा कि ईमान की असल, ईमान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अन्ना मुहम्मदर रसूल अब्दुहु व रसूलुहु, इन दोनों बातों की गवाही देना है। देखिए शहादत, हाँ, वल इक़रार लिमा जाअत लहु अर्रुसुल वल अंबिया,
اور ان تمام چیزوں کا اقرار کرنا جس کو انبیاء اور رسول لے کر آئے. شہادت گواہی کہاں میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ گواہی جس بات کی بندہ دیتا ہے اس کا دل میں یقین، علم، معرفت اور اس کی سچائی کا پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں دل سے وہ مانتا ہے کہ یہ سچ ہے اور پھر اس کا اظہار بھی کرتا ہے. تو اس شہادت میں دل کا یقین، دل کا عمل اور ساتھ ساتھ زبان کا اقرار اور اظہار بھی آ گیا. تو کہہ رہے ہیں کہ جو انبیاء اور رسول لے کر آئے ہیں ان تمام چیزوں کے اقرار کے ساتھ دل نے اس چیز کو مضبوطی سے اختیار کر لیا جو اس کے دل پر، اس کی زبان پر ظاہر ہو رہا ہے. یعنی جو بات زبان بیان کر رہی ہے دل کا اس پر اعتقاد ہو، یقین ہو. یہ کہہ رہے ہیں یہ اصل الایمان ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مزید ایک جگہ فرمایا کہ وہ ایمان والا جو اپنے دل اور اعضاء و جوارح کے ساتھ اللہ پر ایمان لایا، اس کا ایمان اپنے دل کے علم اور دل کے حال دونوں کو اکٹھا کیے ہوئے ہے. بڑی خوبصورت بات کہی علامہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے کہ دل کا علم اور دل کا حال. دل کا علم کسے کہہ رہے ہیں؟ تصدیق کو. دل کا حال کسے کہہ رہے ہیں؟ عمل کو. دل کا عمل جو ابھی ہم نے پڑھا، یعنی دل کی تصدیق اور دل کا خشوع اور خضوع اختیار کرنا. اور یہ چیز اس کی زبان کے قول کو اور اس کے اعضاء و جوارح کے عمل کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں. دیکھیے ایمان کا اہل سنت والجماعت کے ہاں معنی اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ایسا ایمان مومن بندہ جو اپنے دل سے اور اپنے جوارے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا رہا ہے تو اس کے ایمان نے دل کی تصدیق، دل کے عمل اور ساتھ ساتھ اپنی زبان کے اقرار اور اعضاء و جوارح کے عمل کو اکٹھا کیے ہوئے ہے. اگرچہ کہ وَإِن كَانَ أَصْلُ الْإِيمَانِ هُوَ مَا فِي الْقَلْبِ، اگرچہ کہ ایمان کی اصل جس کو مطلق الایمان کہا گیا وہ اس کے دل میں ہے، یا اس کے دل اور زبان پر ہے، لیکن ضروری ہے کہ یہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصدیق ہو اور تصدیق کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے اپنے آپ کو اس کے سامنے جھک جانا ہو. والاسلام لہو، یعنی اس کے سامنے اس کے تابع دار ہو جانے کا معنی ہے. یہ جو تابع دار، یہ پہلا جو ہے التصدیق باللہ یہ دل کا قول ہے، اور الاسلام لہو اس کا تابع بن جانا یہ دل کا عمل ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار ہے. اب دل کا عمل اور دل کی تصدیق جب ہوگی تو زبان سے اس کا اظہار ہوگا اور اس کے اثرات عمل میں آئیں گے. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایمان کا پہلا مرتبہ ہم نے تھوڑا سا تفصیل سے پڑھا، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبے کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جس شخص کے اندر ایمان کا یہ مرتبہ پہلا مرتبہ نہیں ہے وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا. اصل ایمان جس آدمی کے پاس نہیں ہوگی، اصل ایمان کی بنیاد مطلق الایمان جس کو کہا جا رہا ہے، جس کے پاس نہیں ہوگی وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہی نہیں ہوگا، باہر ہو جائے گا. وہ اللہ عظیم کا کفر کرنے والا کافر بندہ ہوگا. اور اگر اسی پر مر گیا تو جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہنے کا مستحق ہوگا، اور دنیا اور آخرت میں کافروں کے جو احکامات بیان کیے گئے ہیں سارے کے سارے اس پر نافذ ہوں گے. اچھی طرح دماغ میں رکھیے کہ اصل الایمان یا مطلق الایمان اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام سے باہر ہے، کافر ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور دنیا اور آخرت میں اس شخص پر وہی احکامات جاری ہوں گے جو اہل کفر و شرک کے لیے ہوتے ہیں. اور کہا جس کے لیے لیکن کوئی ایسا شخص جس کے پاس اصل ایمان ہے، جو ہم نے معنی ایمان کا ابھی درجہ پڑھا، اگر کسی کے پاس ہے جس کے لیے یہ مرتبہ ثابت ہو گیا اس کے لازمی تقاضے کے ساتھ، تو وہ اہل اسلام میں سے ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں مسلمان ہونے کا حکم جاری ہوگا، چاہے وہ بظاہر گنہگار ہو. لیکن اصل ایمان اگر پایا جا رہا ہے، موجود ہے، تو وہ مسلمان کہلائے گا. اس لیے کہ اصل ایمان جو اسے کفار سے الگ کرتی ہے اور جہنم سے اس کو آزاد کرتی ہے، نکالتی ہے، وہ اصل ایمان کی بنیاد اس کے پاس موجود ہے. اور وہ اس طرح کہ کفر اصل میں اصل ایمان کی ضد ہے. ایک آدمی کافر کب ہوگا؟ جب اس کے اندر اصل ایمان کی بنیاد ہی موجود نہ ہو. کیوں؟ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی کچھ اصل بھی ہے، فرع بھی ہے، یعنی جڑ بھی ہے، شاخ بھی ہے. اچھی طرح سمجھیں اس کو. ایک ایمان کی جڑ ہے، جڑ موجود ہے، شاخیں نہیں ہیں، پھر بھی آدمی مسلمان ہے.
شاخوں کی کمی ہے، شاخ نہیں ہے. اگر جڑ ہی نہیں ہے تو آدمی مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ جڑ نہیں ہے تو شاخ بھی نہیں ہوگی. تو اصل ایمان کی جڑ ہوئی اور یہ اصل کفر کی ضد ہوئی. ہاں، چنانچہ کفر ثابت نہیں ہوگا یہاں تک کہ ایمان کی اصل اور جڑ زائل نہ ہو جائے، جو کہ کفر کی ضد ہے. اگر ایمان کی جڑ ختم ہو گئی انسان کے پاس، انسان کے دل سے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ کافر ہے. یہ اصل ایمان ہی کفر کی ضد ہے. تو جس طرح سے ایمان کی اصل اللہ کا اقرار کرنا ہے، اسی طریقے سے کفر کی اصل، کفر کی جڑ کیا ہے؟ اللہ کا انکار کرنا. کوئی شخص اللہ کا انکار کر دے تو یہ کافر ہوگا. کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصدیق کر رہا ہے دل سے، تصدیق کے ساتھ عمل بھی ہے دل کا، تو وہ اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار موجود ہے، لہذا انکار نہیں ہے، اس لیے ایمان کی بنیاد اس کے پاس موجود ہے. اسی لیے نتیجہ کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے آدمی کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایسی تصدیق جس کے ذریعے سے ایمان کی اصل حاصل ہو. اور نتیجہ کہ اگر ایسی تصدیق حاصل نہیں ہے تو بندے کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، وہ اس کا ایمان قابل اعتبار نہیں ہوگا. اسی بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اسی تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی مسلمان یا مومن نہیں ہوگا اور نہ ہی مسلم ہوگا. ایک آدمی مسلمان ہو سکتا ہے، مومن نہیں، اور نہ ہی مطلقاً منافق ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ اگر ایمان کی اصل موجود ہے، اس کی حقیقت واجبہ کے بغیر ایمان کی اصل اگر موجود ہے، تو چاہے ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ ایمان کامل یا ایمان مومن نہیں ہے، چاہے ہم یہ کہہ سکیں کہ اس کے اندر نفاق ہے، لیکن مطلق نفاق نہیں ہوگا، اس کے اندر اصل ایمان موجود ہے. یہ پہلا مرتبہ ابتدائی ایمان کا بیان کیا گیا. دوسرا مرتبہ کمال ایمان واجب، ایمان واجب کا کمال یعنی کا مکمل ہونا، یا الایمان الواجب، ضروری ایمان، وہو یتضمن فعل الطاعات الواجبہ. ایک ہم کہہ رہے ہیں کہ اتنا ایمان کسی، پہلا مرتبہ تھا اصل الایمان کا، دوسرا اس سے اونچا کہ وہ ایمان جو واجب اعتبار سے کامل درجے کو پہنچا ہوا ہو، یعنی اس سے اونچا ہوگا. تو اس کا معنی کیا ہے؟ یہ کون سے درجہ ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ واجب اطاعت و فرما برداری کو شامل ہے. یعنی ایسا بندہ جو تصدیق دل کے ایمان کے ساتھ، اقرار کے ساتھ ان سارے امور پر عمل کرتا ہے جو ایمان کا لازمی تقاضا ہے، واجبات پر عمل کرتا ہے، اور جو چیزیں ایمان کے منافی حرام ہیں ان چیزوں کو سے بچتا ہے، ان کو ترک کرتا ہے. یہ مرتبہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے پیش کرے، اسے اختیار کرے، اس کو مکمل کرے، واجبات کو بجا لائے، محرمات سے بچے. اور جو شخص ان میں سے کسی چیز میں خلل پیدا کرے گا، کمی کرے گا، یعنی کچھ واجبات کو چھوڑ رہا ہے یا کچھ حرام چیزوں کا ارتکاب کر رہا ہے، تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوگا، لیکن مومن ہوتے ہوئے وہ ناقص الایمان ہوگا، کم درجے کا مومن ہوگا. واجب پر عمل کر رہا، کچھ واجب دین پر عمل کر رہا ہے، لیکن کچھ واجب چھوڑ رہا ہے، کچھ فرائض کو ترک کر رہا ہے، یا کچھ حرام چیزوں کا ارتکاب کر رہا ہے. تو ان حرام کے ارتکاب سے یا فرائض کو ترک کرنے سے انکار نہیں کر رہا ہے شریعت میں سے ہونے سے، اس کے ایمان میں کمی تو ہو رہی ہے، لیکن وہ اسلام سے باہر نہیں ہوگا. یہ آگے ہم ابھی جو اہل سنت والجماعت اور مرجیہ، معتزلہ، خوارج کا اختلاف پڑھیں گے، جس کے اثرات آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں میں پائے جاتے ہیں، تو اس وقت یہ مسئلہ جو اگر آپ نے اچھی طرح سمجھا ہے تو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، اس مسئلے کو سمجھنے میں معاون و مددگار ہوگا. یہ دوسرا درجہ ایمان کا، دوسرا مرتبہ. ایمان کا تیسرا مرتبہ کمال الایمان المستحب. بڑی پیاری بات کہ ایمان مستحب کا کمال. اسے اگلے درس میں انشاءاللہ میں ایک ٹیبل کے طور پر اور کچھ دلیلوں کے ساتھ اس کی وضاحت کروں گا، کیونکہ یہ بہت اہم میرے نزدیک ہے اس کا سمجھنا. ایمان مستحب یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کے مسلمان ہونے کے لیے ان چیزوں کا ہونا فرض اور واجب ہے. ایک چیز ایسی ہے کہ آپ فرض اور واجب کے بعد کچھ ایسی مستحب چیزیں کرتے ہیں کہ آپ کا وہ ایمان اونچے سے اونچے درجے کا ہوتا جاتا ہے. لیکن اگر ان چیزوں کو آپ نہیں کرتے تو آپ کے ایمان میں کمی نہیں مانی جائے گی. ہاں یہ ہے کہ کامل درجے والا یا اعلیٰ درجے والے کے مقابلے میں آپ کم ہوگی، لیکن آپ فی نفس سے ہی ایمان مکمل ہوگا. اس کو اچھی طرح سمجھیں. اور مستحب چیزوں کو چھوڑنے سے
بندہ گنہگار نہیں ہوگا اگرچہ اس کا ایمان کم ہوگا. یہ میں ٹیبل کے ذریعے سے جو سمجھانا چاہتا ہوں اس میں ایک بات یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ آدمی اس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اس کا ایمان کم تو ہوتا ہے لیکن ایمان کم ہونے کے باوجود وہ گنہگار نہیں ہوتا. اس کی صرف ایک چھوٹی سی اشارے سے مثال دوں, آگے تفصیل سے پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں کہا نا کہ میں نے تم سے زیادہ نہیں دیکھا کہ دین میں ناقصات عقل اور ناقصات دین ہیں لیکن ایک عقل والے آدمی کی عقل کو پر اثر انداز ہو جاتی ہیں. تو وہاں ناقصات دین کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض خواتین نے جب سوال کیا کہ یہ دین کا نقصان اور عقل کا نقصان کیا ہے تو آپ نے وضاحت فرمائی کہ عقل کا نقصان یا نقصان یعنی کمی یہ ہے کہ عورت کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے مقابلے میں 2 عورتیں مطلوب ہوتی ہیں تو گویا وہ نقصان عقل کی وجہ سے ہے, وہ بھول جاتی ہیں. دوسری چیز جو بیان کی کہ دین کا نقصان, تو کہا کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ مہینے میں جب ناپاکی کا موقع آتا ہے حیض کا تو اس وقت عورتوں کے لیے نماز روزہ معاف ہو جاتا ہے تو اس وقت کی نمازیں وہ نہیں پڑھتی, روزہ بھی چھوڑتی ہیں اگرچہ اس کی قضا کرتی ہیں. تو یہ نمازوں کا نہ پڑھنا ان کے دین کی کمی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس وقت وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہیں, دوسری نیکیاں کر کے وہ اور درجات پالے ہوئے, لیکن نمازوں کے نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ کچھ اعمال نہیں کرنے سے ان کے دین میں کمی ہو گئی. یہ دین میں کمی, ایمان کی کمی بیشی کی بھی دلیل ہے اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ بعض مرتبہ کوئی چیز اگر آدمی یا یہ عورتوں کا معاملہ ہے اگر کسی عذر کے تحت چھوڑ رہے ہیں, اس عذر کے تحت اس عمل کو چھوڑنے سے, نماز کو ترک کرنے سے ان کے درجات میں تو کمی ہو رہی ہے, دین میں تو کمی ہو رہی ہے, لیکن اس کی بنیاد پر وہ گنہگار نہیں ہوگی. تو یہ بات بھی تھوڑی سی ذہن نشین رہے, انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں اس کو تھوڑا سی اور وضاحت سے جانیں گے. تیسرا مرتبہ جو بتایا کہ ایمان مستحب یا مستحب کاموں, مستحب امور کی وجہ سے ایمان کا کامل ہونا, انتہا درجے کا کامل ہونا. ایک ہے کمال ایمان مستحب, ایک کمال ایمان واجب ہے, یعنی واجب چیزوں کے ذریعے سے فرائض کی بنیاد پر ایمان کا مکمل ہونا. اور دوسری چیز جو تیسرا مرتبہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ مستحب چیزوں کے ذریعے سے ایمان کا مکمل ہونا. یہاں میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک اشارہ کروں, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں 3 درجات بیان کیے نا, ایمان, الاسلام, الایمان, الاحسان. ہاں, علماء شارحین علماء نے بیان کیا کہ یہ دراصل اسلام کے 3 درجات ہیں. پہلا مسلمان ہونا, دوسرا اس سے اونچا درجہ مومن ہونا, تیسرا اگر احسان ہے تو ایمان میں بھی اعلیٰ درجے کا ہونا. یہی بات قرآن میں مختلف مقامات پر بتائی گئی ہے. داہنے ہاتھ والے اور پھر سابقون الاولون, قرآن نے کہا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ. 3 درجات مسلمانوں کے بتائے. اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد ظالم میں بھی اصل مسلمان ہی مراد ہے کہ اللہ نے جس قوم کو امت محمدیہ کو کتاب دی, چن لیا, اس کو کتاب کا وارث بنایا. اب ان کتاب کے وارثین میں سے کچھ ظالم ہیں جو اس کے حقوق ادا نہیں کرتے, مسلمان ہیں مگر ظالم ہیں, گناہ کا کام کرتے ہیں. کچھ مقتصد ہیں, فرائض کرتے ہیں, حرام سے بچتے ہیں, لیکن مستحبات نہیں کرتے, مکروہات سے نہیں بچتے. یہ دوسرے درجے کے. اور تیسرے درجے کے وہ ہیں کہ فرائض ہی نہیں, نوافل پر بھی عمل کرتے ہیں, حرام ہی نہیں, جو ہے مکروہات سے بھی بچتے ہیں. ان کا اعلیٰ درجہ ہے. تو یہ جو 3 درجہ ہے دراصل یہی ایمان کے 3 درجات کو سمجھنے میں آپ کو سہولت دیں گے. تیسرا درجہ وہی ہے کہ مستحب چیزوں کے ذریعے سے کامل ایمان والا ہونا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مستحبات کو واجبات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ مستحبات یعنی فرائض کے ساتھ سنن و نوافل کا بھی عمل کرنا, اور حرام سے بچنے کے ساتھ ساتھ مکروہ چیزوں سے بھی بچنا, ترک حرام کے ساتھ ترک مکروہ بھی کرنا. ہاں, اور اسی کو الایمان المطلق کا بھی کہا جاتا ہے, جو میں نے شروع میں بیان کیا طلبہ کے لیے کہ ایک ہے مطلق الایمان, ایک ہے الایمان المطلق. تو مطلق الایمان جو ایمان کی اصل جڑ بنیاد یعنی کم سے کم مقدار جس کی وجہ سے ایک آدمی مسلمان یا مومن ہو سکتا ہے, یہ وہ معنی ہوا.
اور الایمان المطلق سے مطلب اعلیٰ درجے کا وہ ایمان جو تمام ایمان کے ضروریات اور فرائض کو یا درجات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو، اعلیٰ درجے کا ایمان، یہ الایمان المطلق ہوا۔ کہا علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اہل السنہ و اہل الحدیث یہ کہتے ہیں کہ تمام اچھے اعمال واجب ہوں یا مستحب ہوں، یہ سب کے سب ایمان میں شامل اور داخل ہے، یعنی وہ ایمان جو مستحب چیزوں کے ذریعے سے کامل ہوتا ہے اس معنی میں یہ داخل ہے، واجب ایمان میں نہیں۔ ہاں، اور انہوں نے کہا کہ واجب ایمان، فرض ایمان اور وہ ایمان جو مستحبات کے ذریعے سے مکمل ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ جیسا کیسے انہوں نے بڑی اچھی مثال دی، جیسے کہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ غسل دو قسموں میں بٹتا ہے، ایک آدمی غسل کر رہا ہے، نہا رہا ہے، تو دو طرح کا غسل ہوتا ہے، ایک غسل کو مجزی کہتے ہیں، ایک کو کامل کہتے ہیں۔ مجزی کا مطلب اردو میں ہم کہیں گے کہ وہ جو کافی ہو، کفایت کر جائے، یعنی اتنی طریقے سے غسل کر لینا کافی ہے، اور ایک غسل وہ ہے جو کامل کہلاتا ہے۔ تو کہا کہ مجزی وہ ہے جس میں غسل کے واجبات پر بندہ عمل کرے، یعنی جو ضروری چیز ہے غسل میں ان چیزوں کو اختیار کر لے، تو کہیں گے کہ یہ غسل اس کے لیے کافی ہو گیا۔ اور کامل اس کو کہتے ہیں جس میں واجب چیزوں کے ساتھ ساتھ مستحب چیزوں کو بھی شامل کرے، وہ چیزیں جو مستحب ہیں۔ ولفظ الکمال، اب کمال کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے کہ کامل ایمان، تو کبھی کبھی اس سے کمال واجب مراد لیا جاتا ہے اور کبھی کبھی اس سے کمال مستحب مراد لیا جاتا ہے۔ بہت اچھی طریقے سے سمجھیں کہ جو شخص کہا جاتا ہے نا کہ وہ شخص مومن نہیں جو ایسا نہیں کرتا، وہ شخص مومن نہیں۔ ابھی نفی الایمان کی ایک بحث ایک عنوان کے تحت آ رہی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہمیت کی حامل ہے، انشاءاللہ یہ بحث ہم اسی عنوان کے ماتحت پڑھیں گے۔ اگلا مسئلہ کہ ایمان سے متعلق کچھ مسائل، تو سب سے پہلے موضوع میں ذکر کی گیا ایمان کی شاخیں، اس کا تھوڑا سا سرسری سے تذکرہ گزر چکا، یہاں بھی انہوں نے مختصراً ہی کیا ہے، میں صرف حدیث اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول پیش کر دوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کی شاخیں، ایمان کی بہت ساری شاخیں ہیں، ہم اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ ایمان کی خصلتیں ہیں، ایمان کے مختلف اعمال ہیں جس کے مکمل کرنے سے، کامل درجہ اختیار کرنے سے ایمان کامل ہوتا ہے، اور ان کے کم ہونے سے ایمان میں کمی آتی ہے، نقصان پیدا ہوتا ہے۔ انہی کو اختیار کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، ان کے کم ہونے سے ایمان گھٹتا ہے۔ اور ان شعبوں شاخوں کی طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں اشارہ فرمایا، بخاری مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ الایمان بضع و ستون شعبہ، کہ ایمان 60 سے زیادہ، بضع 60 اور بضع 3 سے 9 کو کہتے ہیں عربی زبان میں، تو ہم یہ کہہ لیں کہ 63 یا اس سے زیادہ، ایک روایت میں بضع و سبعون بھی ہے کہ 73 یا اس سے زیادہ شاخیں ہیں، شعبے ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ، دین کی اصل الاصول، بنیاد، ایمان کی بنیاد لا الہ الا اللہ، یعنی توحید ایمان کی اصل بنیاد اور جڑ ہے، اس حدیث سے اور بہت ساری دوسری دلیلوں سے معلوم ہوا۔ تو یہ سب سے اعلیٰ شاخ ہے، سب سے افضل شاخ ہے۔ وہ ادناہا، اور ان کی سب سے ادنا شاخ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو، پتھر ہے، کانٹا ہے، گندگی ہے، لوگوں کے لیے دشواری جن چیزوں سے پیدا ہو رہی ہے ان چیزوں کو ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا۔ پھر آخری جملہ اس حدیث میں ہے والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا شرم، یہ بھی ایمان کی وہ شرم جو انسان کو برائی سے روکے۔ اس شرم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی نیکیاں کرنے میں شرمائے، اللہ اور رسول کے حکم کے عمل کرنے میں شرمائے، وہ شرم نہیں ہے، بلکہ شرم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گندے کام، غلط کام کرنے سے انسان کو روکے، وہ حیا اصل حیا ہے۔ تو یہ حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کی متعدد شاخیں ہیں، اور ان میں سے ہر شاخ کو ایمان کہا گیا ہے، ہر شاخ کو۔ اب دیکھیے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، مرجیہ یا ہمارے یہاں کچھ لوگ جو بحث کرتے ہیں اہل الحدیث سے، اہل السنہ والجماعت سے، کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں، وہ غور کریں کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان ہے۔ اب اس میں تصدیق کیا ہے؟ نیت خیر ہونا چاہیے، نیت کا معاملہ عمل کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس سے صاف ظاہر ہے کہ عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان میں شامل مان رہے ہیں،
اور ایسی ایک دلیل نہیں ہے، سینکڑوں دلیلیں ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ہر شاخ کو، جتنی بھی شاخیں ہیں، ہر شاخ کو ایمان کہا جائے گا، اس کا نام ایمان رکھا جائے گا۔ چنانچہ علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ نماز ایمان ہے، ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، حج، روزہ، باطنی اعمال میں ابھی ہم نے پڑھا جیسے اللہ پر بھروسہ کرنا، محبت کرنا، امید اور خوف، باطنی اعمال۔ اسی جیسے کون سے اعمال؟ جیسے حیا، توکل، اللہ سے خشیت، اس کی طرف انابت اختیار کرنا، یہ بھی ایمان کی شاخوں میں شامل ہے۔ حتی تنتہی هذه الشعب الى اماطۃ الاذى عن الطریق، علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ یہ شاخیں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے تک پہنچتی ہیں، وہاں ختم ہوتی ہے جا کر، تو یہ بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ آخری بات بڑی پیاری کہی سمجھانے کے اعتبار سے، انہوں نے کہی کہ اور یہ جو شاخیں ہیں ان میں سے کچھ ایسی شاخ ہیں کہ اگر یہ شاخ نہ رہے، زائل ہو جائے تو ایمان زائل ہو جائے گا۔ کچھ شاخیں ایسی ہیں کہ اگر یہ شاخ چلی جائیں تو پورا کا پورا ایمان ہی چلا جائے گا۔ منہا ما یزول بزوالہا، کہہ رہے ہیں کہ ما یزول الایمان بزوالہا، ان میں سے کچھ ایسی شاخیں ہیں کہ ایمان اس کے زائل ہونے سے زائل ہو جائے گا، جیسے کشعبۃ الشہادہ، جیسے شہادت کا شعبہ یا شاخ۔ افضل 73 یا 63 شاخوں میں سے سب سے افضل شاخ کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا۔ اگر یہ شاخ نہیں ہے لا الہ الا اللہ کہنا ایمان والی، تو پورا کا پورا ایمان کی عمارت ہی ڈھہ گئی، ختم ہو گئی۔ ومنہا، اور ان میں سے کچھ شاخیں ایسی ہیں کہ ما لا یزول بزوالہا، کہ جس کے زائل ہو جانے سے، ختم ہو جانے سے ایمان ختم نہیں ہوگا، جیسے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، جو آخری طور پر ادنا کو کے طور پر اللہ کے رسول نے ذکر کیا۔ وبینہما شعب متفاوت، علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان الگ الگ درجے کی متفاوت مختلف قسم کی شاخیں ہیں جن کے درمیان بہت عظیم تفاوت ہے۔ دیکھیے کیا اچھی طرح سمجھیں کہ لا الہ الا اللہ پہلی اور افضل شاخ ہے، یہ نہ رہی تو ایمان ختم۔ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ ایمان کی ادنا شاخ ہے، یہ نہ رہی تو ایمان کم تو ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ اب ان دونوں کے درمیان بہت سی شاخیں ہیں، ان شاخوں کے درمیان درجات کا، حیثیت کا بہت فرق ہے، لیکن علامہ ابن قیم کہتے ہیں منہا ما یلحق بشعبۃ الشہادہ، ان میں سے کچھ شاخیں ایسی ہیں جو شہادت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی کی شاخ سے قریب ہیں، ان سے ملتی ہیں، اس شاخ سے ان کا تعلق ہے، اس سے جڑتی ہیں۔ وَيَكُونُ إِلَيْهَا أَقْرَبُ، اور اس سے لا الہ الا اللہ کی افضل شاخ سے زیادہ قریب ہے۔ وَمِنْهَا مَا يَلْحَقُ بِشُعْبَةِ إِمَاطَةِ الْأَذَى، اور کچھ شاخیں ایسی ہیں جو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینے سے قریب ہیں، اس سے جڑتی ہیں اور اس سے زیادہ قربت رکھتی ہیں۔ اب جس شعبے کا، جس شاخ کا جیسا درجہ ہوگا، اس شاخ کے زائل ہونے سے ایمان کے ہونے اور نہ ہونے کا ویسا حکم لگے گا۔ اچھی طرح سمجھیں۔ اب آگے جو مسئلہ ذکر کیا ہے آج کے درس میں چاہتا ہوں اس کو بھی سمیٹ دیا جائے۔ ایمان کی نفی کرنا کہ فلاں شخص مومن نہیں ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں نفی ایمان کی بہت سی نصوص آئی ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو ایسا ہو، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو ایسا ہو۔ تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ایک عام آدمی اگر ایک حدیث سنے کہ وہ شخص مومن نہیں جو ایسا ایسا کرتا ہے، اب وہ چیز کسی کے اندر پائی گئی تو کیا فتویٰ دے دے گا کہ وہ ایمان کے دائرے سے باہر ہو گیا؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ والمراد بہ امران، جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں یا کسی کے ایمان کی نفی کی جاتی ہے تو اس میں دو چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ پہلی چیز اصل ایمان کی نفی، جو ہم نے پڑھا 3 درجات کہ اصل ایمان کی جڑ بنیاد اگر وہ نہیں ہے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وہی کہا کہ پہلی چیز اصل ایمان کی نفی، ایمان کی جو بنیاد ہے اس کی نفی، کہ اس کے اندر ایمان کی نفی ہی، ایمان کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ تو اس سے اگر یہ بات مراد ہے تو اس سے ایسا کرنے والے انسان کے بارے میں جو ہے لازم آئے گا کہ وہ کافر ہے، قرآن اور حدیث اس کو کافر کہہ رہے ہیں، اس کی تکفیر لازم آئے گی اور وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا۔
یہ لازم آئے گا. دوسرا معاملہ وہ شخص مومن نہیں سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ کمال ایمان کی نفی ہوتی ہے, کمال ایمان کی نفی ہوتی ہے, اور اس سے کمال ایمان واجب مراد ہوتا ہے. طلبہ اچھی طرح توجہ دیں, یہ بات آپ کو ہر جگہ نہیں ملے گی. یہاں جب کہا جاتا ہے کہ کمال ایمان کی نفی ہو رہی ہے تو کون سا کمال ایمان؟ کمال واجب, نہ کہ کمال مستحب. ہاں, کمال ایمان یعنی جو واجبی طور پہ ایک مومن کے اندر چیزیں ہونی چاہیے ویسا واجبی طور پہ اس کے اندر نہیں ہے, یہ مطلب ہوگا. ہاں, نہ کہ مستحب ایمان کی نفی. ہاں, علامہ ابن تیمیہ کا قول بہت غور سے سنیں, وہ اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ جب کمال کی نفی کی جاتی ہے قرآن و حدیث میں تو اس سے مراد کمال واجب کی نفی ہوتی ہے, یعنی اس آدمی کے اندر اتنا ایمان نہیں ہے جتنا ہونا ضروری ہے, یعنی واجبات کی نفی ہو رہی ہے. الذی یذم تارکہ, کیونکہ کمال ایمان جو واجب ہے اس کا ترک کرنے والے کی مذمت ہوتی ہے, اور اس کے ترک کرنے والے کو سزا کے سامنے پیش کیا جائے گا, یا اس کے لیے سزائیں سنائی گئی ہے قرآن و حدیث میں کہ جو ایسا کرے گا اس کے لیے یہ سزا ہے. ہاں, تو ظاہر سی بات ہے اس نے اگر ایسا کیا ہے, تصدیق کی ہے اور اس کے اندر کمی ہے تو وہی سزا کے جو واجب چیز ہے اس کے اندر کمی کی ہے تو پھر اس کے اندر یہ مذمت کی جائے گی, اس کو برا بولا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا کہ وہ سزا کا مستحق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق ہو سکتا ہے. اور اگر اس سے مراد یہ لیا جائے کہ کمال مستحب کی نفی کی جا رہی ہے تو یہ کبھی بھی قرآن اللہ کے کلام اور رسول کے کلام میں کہیں واقع نہیں ہے. شیخ الاسلام کے اس قول کو اچھی طرح سمجھیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن حدیث میں کہیں بھی جہاں یہ کہا گیا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں, لا یؤمن احدکم, یا لا یؤمنون, اس طرح کے جو الفاظ آئے ہیں کہ فلاں مومن نہیں ہے یا وہ ایمان نہیں رکھتے, تو کسی بھی مقام پر یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ کمال ایمان مستحب یعنی مستحبات کے ذریعے سے جو اعلیٰ درجے کا ایمان ہو رہا ہے اس کی نفی کر رہے ہیں. کہیں یہ مراد نہیں ہے, کیونکہ مستحبات کے کرنے سے, میں اپنے الفاظ میں سمجھاؤں کہ مستحبات کے ذریعے سے درجات بلند ہوتے ہیں, اگر اس میں کمی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے بندہ قابل مذمت نہیں کہلائے گا, اس کی وجہ سے اس کے لیے عذاب یا وعید نہیں بیان کی جائے گی. عذاب, وعید یا مذمت اس ایمان کی نفی پر ہوتی ہے جس کا اختیار کرنا واجب ہے. یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں کہ قرآن حدیث میں مذمت کے طور پر ہر جگہ کہا گیا, جہاں بھی کہا گیا کہ وہ شخص مومن نہیں, تو یہاں کمال ایمان مستحب چیزوں کے ذریعے سے ایمان جو کامل ہوتا ہے اس کی نفی نہیں کی گئی ہے. اور یہ جائز بھی نہیں ہے کہ اس کا معنی یہ کیا جائے, کیونکہ جو شخص واجب عمل کو کرے گا ویسے ہی جیسے کہ اس پر واجب ہے اور اس میں واجب میں کوئی چیز کی کمی نہیں کرے گا تو جائز نہیں ہے, لم یجوز ان یقال, کہ اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے عمل نہیں کیا, وہ ایمان والا نہیں ہے. ہاں, نہ حقیقت کے اعتبار سے کہا جائے گا نہ مجاز کے اعتبار سے کہا جائے گا. یعنی اگر ایک آدمی مسلمان ہے, مسلمان ہونے کے بعد وہ اتنے سارے اعمال فرائض پر عمل کر رہا ہے اور محرمات سے بچ رہا ہے جتنا کرنا ضروری ہے, اب اگر وہ مستحب چیزوں کو نہیں کر رہا ہے یا کسی مکروہ کا ترک نہیں کر رہا ہے تو اس پر اس کی مذمت نہیں کی جائے گی, اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ ایمان والا نہیں ہے یا اس نے عمل نہیں کیا. اسی طرح علامہ ابن تیمیہ نے دوسرے مقام پر کہا کہ فإن اللہ ورسولہ لا ينفی اسما مسمى امر امر اللہ به رسولہ الا اذا ترک بعد واحد, کہ اللہ اور اس کے رسول کسی حکم کے اس بات کو, اس کے وجود کو جس کا اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے اس کی نفی نہیں کرتے مگر اسی وقت جب کہ کوئی بندہ واجب چیز کو چھوڑے, جو ضروری ہے, فرض ہے, اس کو چھوڑے. جیسے لا صلاۃ الا بام القرآن, اللہ کے رسول نے کہا کہ کسی بھی عمل, یہ حکم کی بات ہو رہی ہے, کسی بھی حکم کی نفی اللہ اور رسول اس وقت کرتے ہیں جب واجب چیز کو ترک کیا جائے. جیسے اس حدیث میں کہا گیا کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے جس نے ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. اگر سورہ فاتحہ سے آگے کی کوئی سورت پڑھی جاتی ہے جو مستحب ہے, وہ کسی نے نہیں پڑھی تو کیا اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی؟ جی نہیں, وہ مستحب ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ, کہ جس شخص پر پاس کچھ بھی امانت نہیں ہے اس کا کچھ بھی دین نہیں ہے. اب یہ امانت سے مراد کون سی؟ وہ امانت جو فرض ہے, لازم ہے, ضروری ہے.
अगर वो नहीं है तो गोया ईमान नहीं है। और जिसका कोई अहद व पैमान नहीं है, जो अहद पर कायम नहीं है अल्लाह के रसूल के लोगों के अहद व पैमान पर, तो उसके अंदर दीन नहीं है। वनहव ज़ालिक, और इसी तरह की उन्होंने मिसाल कह रहे हैं, इसी तरह और भी चीज़ों की मिसाल दी जा सकती है। लेकिन अगर कोई काम इबादत के अंदर मुस्तहब है तो उस मुस्तहब के ना होने से उस अमल की नफी नहीं की जाएगी। एक इस्तिहबाबी अमल है, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि भाई एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, अब नमाज के अंदर इस्तिहबाब है कि आप लंबी सूरत की किरत करें, लंबी किरत करें। आपने लंबी किरत नहीं की, मुख्तसर किरत की, तो क्या मुख्तसर किरत करने के बाद अगर आपने नमाज पढ़ी तो ये कहा जाएगा कि आपने नमाज नहीं पढ़ी या आपने किरत नहीं की? अगरचे कि लंबी किरत करना अल्लाह को पसंद है, तूल कुनूत जो है पसंदीदा अमल है, मुस्तहब है, लेकिन इख्तिसार करना कोई ऐसा नहीं है जिससे उस फेल की नफी हो जाए। हाँ, तो मुस्तहब के ना करने से किसी अमल की नफी नहीं की जाती, ये बताना चाह रहे हैं। इसलिए कि अगर ऐसा कहना जायज़ होता, मुस्तहब चीज़ों को ना होने की वजह से ईमान की नफी जायज़ होती, तो शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि जमहूर मोमिनीन से आम मोमिनीन से ईमान की नफी कर देना जायज़ होगा। हाँ, यानी आम मुसलमानों की अक्सरियत के बारे में, बल्कि मैं तो कहता हूँ आज के ज़माने में तमाम मुसलमानों के बारे में हम ये कह सकेंगे कि वो मुसलमान ही नहीं है, मोमिन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी मोमिन हो, हाँ, कोई भी मोमिन हो, उसके अंदर कुछ न कुछ खामी, नक्स या अमल का, मुस्तहब अमाल का, नवाफिल और सुनन में कमी का मामला होता ही रहता है। हम में से कौन है जो बराबर बेला नागा तहज्जुद पढ़े? हम में से कौन है जो हर वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मिसवाक करे? हम में से कौन है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तमाम मुस्तहब्बात, नवाफिल, सुनन पर अमल करता हो? कुछ ना कुछ छूट जाते हैं हर किसी से। अगर नफ़ी और मुस्तहब, नफल और मुस्तहब चीज़ों के तर्क करने से ईमान की नफ़ी होती तो सारे मुसलमानों के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो मुसलमान नहीं है। ये अल्लामा इब्न तैमिया की ही बात है। तो कह रहे हैं कि इसलिए कि नमाज की क्या नाम है, सिर्फ ईमानी की नफ़ी नहीं कर सकते, बल्कि कह रहे हैं कि नमाज की, ज़कात की, हज की, सब चीज़ की नफ़ी की जाएगी। क्योंकि हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के सारे मुस्तहब्बात को हर वक्त बजा नहीं लाते या सुनन और नवाफिल को अंजाम नहीं देते। ऐसा ही मामला ज़कात और हज में होगा। इसलिए कि कोई भी अमल, आगे उसकी दलील दे रहे हैं बड़े प्यारे अंदाज में कि कोई भी अमल हो, नमाज हो, हज हो, ज़कात हो, जो फ़राइज़ हैं उनमें कुछ ऐसा भी दर्जा है जो उससे अफजल है। आप कितना भी अमल कर लो या कोई भी अमल करो, उन आमाल में उससे अफजल आमाल भी मौजूद है, उससे अफजल नौइयत भी मौजूद है। लिहाजा हर इंसान हर मामले में इंतहाई अफजल दर्जे को पहुंचे ऐसा ज़रूरी नहीं है या ये मुमकिन भी नहीं है। वरना अब अफजल को तर्क करने से अगर नफ़ी की जाएगी कि फलां आदमी ने ये अमल नहीं किया तो फिर सारे मुसलमानों से नफ़ी की जाएगी। तो बहुत प्यारी बात इन्होंने बयान की कि नफ़ी ईमान जहाँ कुरान और हदीस में आया है तो उन चीज़ों की नफ़ी मुराद होगी जो ईमान के लिए ज़रूरी और वाजिब हैं। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि कबीरा गुनाह का मुर्तकिब, देखिए कितनी प्यारी बात कही है और कितने अच्छे अंदाज में ये बात समझाई है। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात का, अहलुल हदीस का ये अकीदा है कि कबीरा गुनाह का मुर्तकिब, जिसको फासिक अहले किबला कहा जाता है, फासिक अहले किबला या अल फासिकुल मिल्ली कहा जाता है, मिल्ली एतबार से वो फासिक है, उससे मुतलके ईमान यानी असले ईमान की फिस्क फुजूर या गुनाह की वजह से नहीं की जाएगी। यानी उसके बारे में ये नहीं कहा जाएगा कि वो काफिर हो गया। बहुत अच्छी तरीके से ये मसला समझें। आज बहुत बड़े बड़े अल्लामा अहले इल्म नहीं समझ रहे हैं और हमारे यहाँ जो ये जदीद दौर की खारिजियत, इख्वानियत या तहरीकियत की शक्ल में जो आज पूरी दुनिया में एक मसला बनी हुई है और नई नौजवान नस्ल को जो भटका रही है, उनके जहन को ख़राब कर रही है और उसकी बुनियाद पर वो अहले हक़ की मुखालफत करते हैं, उनके खिलाफ फतवेबाजी करते हैं, बहुत सारे मुसलमानों को इस्लाम से खारिज करार देकर उन्हें वाजिबुल क़त्ल करार देते हैं और इसी की बुनियाद पर बाज़ ऐसे अमाल को जायज़ करार देते हैं जो किसी तरीके से शरीयत की तालीम के मुवाफिक नहीं है। वो ईमान के इस माना को न समझने की वजह से उनके अंदर खारिजियत आ गई।
کہ نفی ایمان سے ہر جگہ یہ مراد نہیں ہوتا کہ وہ آدمی اسلام سے خارج ہو گیا، یا ہر جگہ جہاں میں ایک اور چیز کا اضافہ کروں یہاں کہ قرآن و حدیث میں جہاں کہیں یہ کہا گیا کہ فلاں آدمی نے کفر کیا، تو اس کفر سے یہ مطلب نہیں ہوا کہ وہ اسلام سے خارج ہو کر ایمان سے، مطلق ایمان سے تہی دست ہو گیا، خالی ہو گیا اس کا دامن، اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا، دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا۔ اچھی طریقے سے یہ سمجھ لیں۔ یہی نہ سمجھنے کی وجہ سے خارجیت نے، رافضیت نے اور دوسرے کئی گمراہ فکر نے صحابہ کرام کو اسلام سے خارج کر دیا، اور آج وہ بیماریاں، وہ جراثیم ہمارے دور کے کچھ دانشوروں میں، خود ساختہ علاماؤں کے اندر وہ جراثیم سرایت کر گئے ہیں، اور ان کے اثرات سے ہماری نوجوان نسل بہت متاثر ہو رہی ہے۔ ایک بڑی قوم، بڑا گروہ اس سے متاثر نظر آتا ہے۔ تو کہا کہ یہ فاسق ملی، کبیرہ گناہ کا مرتکب کرنے والا شخص، اس کو ہم بالکلیہ یہ نہیں کہیں گے کہ اسلام سے خارج ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اصل الایمان موجود ہے، وہاں مطلق ایمان کی، اس کے فسق و فجور کی وجہ سے، اس کے عملی خرابی کی وجہ سے اس کو مطلق ایمان سے خارج نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کو ایمان تام، یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم اس کو ایمان تام، مکمل ایمان سے متصف کریں کہ اس کے اندر الایمان المطلق ہے، الایمان المطلق ہے، یہ بھی نہیں کہیں گے۔ آگے اس کی مثالیں آئیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہو مومن، زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ اس حالت میں ایمان کی حالت نہیں رہتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تفسیر منقول ہے کہ ایمان اس کے دل سے نکل کے چھتری کی طرح سایہ فغان ہوتا ہے، جب وہ اس عمل سے فارغ ہوتا ہے تو اب اس کے دل میں واپس آتا ہے، لیکن وہ پہلے کسی حالت میں نہیں رہتا۔ ایمان رہتا ہے لیکن اب پہلے سے کم ہو جاتا ہے۔ اگر زنا کی حالت میں، جب زانی زنا کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، کیا ہم یہ کہیں کہ وہ کافر ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا زنا کر کے ارتکاب کی وجہ سے؟ ایک آدمی نے قتل کیا یا مسلمان سے جھگڑا کیا، کافر ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے بخاری وغیرہ میں، اس سے باب المسلم میں فسوق و قتال ہو کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق فجور ہے، اور اس سے جنگ لڑنا، لڑائی کرنا یہ کفر ہے۔ تو کیا یہ کفر وہ کفر ہے جس کی بنیاد پر ہم کہیں گے کہ اسلام سے خارج ہو گیا، جیسا کہ آج ہمارے ہاں تحریکی نوجوان فتویٰ دیتے ہیں اور بہت سارے مسلمانوں کو گولی سے بھون دے رہے ہیں؟ اب آپ اس حدیث کو دیکھنے کے بعد قرآن میں دیکھیے، سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مومنوں کے اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کر دو۔ آپ غور کیجئے کہ قرآن کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں کہ قتال ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن کہا، اس کا مطلب وہ ایمان سے خارج نہیں ہو رہے ہیں۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور صحابہ سلف تمام اہل سنت کہتے ہیں کہ الکفر دون کفر، کفر کے درجات ہیں، جیسے ایمان کے درجات ہم نے پڑھے ویسے کفر کے درجات، کچھ کفر اعتقادی ہوتے ہیں، کچھ کفر عملی ہوتے ہیں۔ عملی کفر کے ارتکاب سے انسان کافر مطلق نہیں ہو جاتا، ایمان سے کلی طور پر خارج نہیں ہو جاتا۔ اور ابھی آپ تو یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم اگلے دروس میں ایمان کی کمی بیشی کی جب بحث پڑھیں گے تو وہاں پڑھیں گے کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے اندر ایک وجہ سے اللہ سے دوستی ہے، ایک وجہ سے اللہ سے دشمنی ہے مومنین کی۔ انشاءاللہ اس کی دلیلیں آپ پڑھیں گے۔ یہاں میں ان کے قول کو پورا کر کے آج کے درس کو کی تکمیل کروں، کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے تو ہم اسے اسلام سے خارج یا ایمان کی مطلق ایمان کی نفی نہیں کریں گے، اس کو فاسق ملی کہیں گے، اس لیے کہ اصل الایمان ہے۔ اسے مطلق ایمان والا یعنی کامل ایمان والا بھی نہیں کہیں گے، اس لیے کہ وہ مومن تو ہے لیکن ناقص الایمان ہے۔ مومن ہے لیکن ناقص الایمان ہے، یا یہ کہیں گے کہ وہ ایسا مومن ہے جو اپنے کبیرہ گناہ کی وجہ سے فاسق ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا ہے، چنانچہ اسے مطلق نام، ایمان کا مطلق نام نہیں دیا جائے گا، جس طریقے سے ایمان کا مطلق لفظ اس سے سلب نہیں کیا جائے گا، چھینا نہیں جائے گا، نہ اس کو ایمان کا پورا نام دیا جائے گا، نہ اس کو ایمان کے پورے نام سے محروم کیا جائے گا۔ اچھی طرح سمجھیں۔ جو شخص
ایسا ہو کہ اس نے اسلام کے نواقص، اسلام کو یا ایمان کو توڑ دینے والی چیزوں میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا ہو، ایسی چیز کا ارتکاب کیا ہو جس سے ایمان، کلمہ لا الہ الا اللہ ٹوٹ جاتا ہو، اسلام ٹوٹ جاتا ہو، تو اس کے ایمان کی، اس کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ یہ کلی طور پر ایمان سے باہر ہو گیا، کافر ہو گیا، ہاں، اور کافر ہو گیا، ملت اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس کی انشاءاللہ تفصیلات آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان اور اس سے متعلقہ امور کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔